اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عزیزان محترم، پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار نے ساری دنیا کے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ عدل کرو. ارشاد کیا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں راہ عدل سے نہ ہٹا دے. اعدلوا هو اقرب تقوی هو اقرب للتقوی. عدل کرو، عدل ہی تقوی سے قریب ترین ہے. ارشاد کیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. دیکھو، امانتوں کو ان کے وارثوں تک پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب انسانوں میں فیصلہ کرو. اذا حکمتم بین الناس، جب انسانوں میں فیصلہ کرو تو تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. کہیں راہ عدل سے تمہیں نہ ہٹا دے دشمنی، عدل پہ فیصلہ کرو. تیسری آیت جو سرنامہ کلام میں مسلسل پڑھی جا رہی ہے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو. اور اب سورہ حدید میں آواز دی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے لقد ارسلنا رسولنا، اپنے رسول بھیجے. کیوں بھیجے ابھی عرض کروں گا، لیکن کن اسلحوں کے ساتھ بھیجا انہیں سنتے جاؤ. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے واضح نشانیاں دے کر، ہم نے بینات دے کر، ہم نے معجزات دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، ان کے ساتھ میزان کو نازل کیا. یہ نبی 1,24,000 بھیج دیے، یہ اتنی ساری کتابیں بھیج دی، یہ اتنے معجزے دیے. کیوں دیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ اور معاشرہ عدل پہ قائم ہو. لیقوم الناس بالقسط، ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ معاشرے میں عدل قائم ہو جائے. تو 1,24,000 پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں عدل کا نظام آ جائے. بات تو بہت رہی ہے. اچھا، تو اب عدل ہے کیا؟ معاشرتی عدل کیا ہے؟ معاشرتی عدل یہ ہے کہ بھائی بہت توجہ رکھنا، ان کہ یہ تمہید ہے اور اسی تمہید سے میں آگے جاؤں گا. معاشرتی عدل یہ ہے کہ معاشرے سے
اپنا حق لے لو، اپنے فرض کو ادا کر دو. پوری دنیا کے قوانین، پوری دنیا کے سوشل سسٹم، پوری دنیا کے اجتماعی مسائل فقط ان دو لفظوں میں حق فرض. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نہ کوئی فرض معاشرے کا نہ ہو. کہہ سکتا ہے کوئی کہ مجھ پر کوئی فریضہ ہی نہیں ہے؟ اگر باپ ہے تو باپ ہونے کا فریضہ ہے، اگر بیٹا ہے تو بیٹے ہونے کا فریضہ ہے، اگر ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کے تقاضے ہیں، تعلیم دے رہا ہے تو تعلیم کے تقاضے ہیں. فرض ہے نا ہر انسان کا، تو فرض ادا کرو، پھر تمہارا اس معاشرے میں حق ہے، حق کو لے لو. اچھا اب لفظ بدل رہا ہوں، حق دو حق لو. بس جس کا جو حق ہے نا اسے دے دو، یہ فرض ادا کرنا ہو گیا. اور اپنا جو حق ہے اسے لے لو. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. تو عدل یہی ہے کہ اپنا حق لے لو، دوسرے کا حق دے دو، اور اگر دوسرے کا حق نہ دیا تو یہی ظلم ہے. توجہ رکھنا. اب عدل کے معنی کیا ہے؟ حق دے دو، حق لے لو. جو دوسرے کا ہے اس تک پہنچا دو، جو تمہارا ہے وہ تم وصول کر لو. یعنی حق اگر دوسرے کا ہے، بہت توجہ رکھنا، حق اگر دوسرے کا ہے اور نہ پہنچاؤ، حق اگر دوسرے کا ہے اور نہ پہنچاؤ تو ظلم ہے. تو جب حق کا نہ پہنچانا ظلم ہے تو حق کا چھین لینا کیا ظلم نہیں ہوگا؟ باتیں مجھے نا، جب حق کا نہ پہنچانا ظلم ہے تو کیا حق کا چھین لینا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ نہیں، حق پہنچاؤ، جس کا جو حق ہے اسے تسلیم کرو. بھائی ہم اگر دو خدا مانے تو اعتراض کیا ہے آپ کو؟ توجہ. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ علم کلام کے دقیق مسائل ہیں جنہیں آسان لفظوں میں بیان کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی اگر میں دو خدا مانوں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ کو کیا اعتراض ہے؟ بھائی یہی تو بتانا ہے، اور یہی تو مقامی عدل ہے. اگر میں نے دو خدا مان لیا کہ خدا دو ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ خود میرے اللہ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض ہے کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا ہمسر بنا دیا، اس کے حق کو طلب کیا. بھائی یہی تو عدل ہے. بھائی یہی تو عدل ہے. جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا حق یہ ہے کہ اسے ایک مانو. دیکھو میں لفظوں کو بدل رہا ہوں. اس کا حق یہ ہے کہ اسے ایک مانو. اگر ایک سے زیادہ مانا تو اس کے حق کو طلب کیا، اور یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے. اسی لیے پروردگار نے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. یہ قرآن نے آواز دی، دنیا کا سب سے بڑا شرک، دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے نا. تو اب سارے انبیاء آئے، بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں، سارے انبیاء آئے عدل پہ قائم کرنے کے لیے، سارے انبیاء آئے انصاف سکھلانے کے لیے. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. لے کے جانا آگے. بھائی آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک جتنے آئے وہ انصاف سکھلانے کے لیے آئے، حق دلوانے کے لیے آئے. اب یہ عجیب بات ہے کہ جو انصاف سکھلانے کے لیے آیا ہو اسی کے حق میں نا انصافی کرو. یہ گستاخان رسالت کون ہے؟ گستاخان رسالت جو رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. بھائی یہ خلاف عدل ہے. جس مقام پہ ہے اسی مقام پہ رکھو، نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، ہے نا. بھائی اب سننا، اس لیے جانا ہے مجھے آگے، اور جب آگے جانا ہے تو کچھ زینے ہیں جنہیں طے کرنا ہے. دیکھو عصمت کی ضرورت کیوں ہے نبی کے لیے؟ میں نے کسی دن جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ اگر میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مسائل حل ہوں گے. دنیا والوں نے توحید سے عدل کو اس لیے نکالا کہ نبوت سے عصمت آسانی سے نکال لی جائے. میں بہت سیدھی اور بہت آسان باتیں عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی منطق نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے. بھائی دنیا والوں نے توحید سے عدل کو اس لیے نکالا کہ نبوت سے عصمت نکالی جا سکی. بھائی سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو محمد تک لے جائیں. بھائی اب ایک جملہ درمیان میں آ گیا ہے تو پھر سنتے جاؤ. سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو محمد تک لے جائیں. اس لیے سیاست نے طے کیا کہ محمد کو کھینچ کر اپنے بزرگوں تک لے آؤ، محمد ہم جیسا. اب کچھ باتیں ہوئی. یعنی یہ نعرہ کبھی اسے مذہبی نہ سمجھ لینا، محمد ہم جیسا. اس نعرے کو مذہبی نہ سمجھنا، پولیٹیکل نعرہ ہے. کچھ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ نعرہ ایجاد کیا گیا ہے. نعرہ دینی نعرہ نہیں ہے کہ محمد ہم جیسا.
نعوذ باللہ ہم محمد جیسے یہ سیاسی نعرہ ہے کہیں تحفظ فراہم کرنا تھا. تو اب یہ جملہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ بھائی سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو لے جائے محمد تک, تو محمد کو نیچے اتار لیا. یہی ہوا نا. اب مجھے بتاؤ تم نے کیا؟ تم نے کیا؟ تم نے تو نہیں کیا نا. تمہارے بھی تو کچھ بزرگ ہیں. تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا کہ بزرگوں کو محمد تک لے جاؤ, اور اگر نہ جا سکے تو محمد کو نیچے اتار لو. تم نے نہیں کیا نا. تو بھائی کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس کا سبب فقط ایک ہے, محمد کتنا بھی بلند ہو جائے, نبوت کتنی بھی اوپر جائے, نبوت معراج میں چلی جائے, پہلے آسمان سے گزر جائے, دوسرے آسمان سے گزر جائے, سدرۃ المنتہا سے گزر جائے, نبوت کہیں بھی جائے, امامت کے قدم توڑ کے نبوت میں رہیں گے. عجیب مسائل ہیں, اور ان مسائل کو میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن چھیڑ گئے تو سنتے جاؤ. توحید سے عدل کو اس لیے نکالا گیا کہ نبوت سے عصمت کو نکال دیا جائے. ورنہ کوئی آیت نہیں پڑھوں گا, کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا, تمہارے کامن سینس پہ چھوڑ رہا ہوں. نبی کوئی بھی نبی ہو, میں اپنے نبی کی بات نہیں کرتا, کوئی بھی نبی ہو, اگر اس کا کوئی عمل تمہاری نگاہ میں مشکوک ہو جائے تو اس کا لایا ہوا پورا دین مشکوک ہو جائے گا یا نہیں؟ اس سے زیادہ واضح دلیل میں اس وقت نہیں دے سکتا. کتنی بات واضح ہو گئی تمہاری نگاہ میں کسی نبی کا نعوذ باللہ کوئی عمل خلاف شریعت ہو جائے یا مشکوک ہو جائے تو تم سوچو گے نا کہ بھائی جب یہ کام اس نے خلاف شریعت کیا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے احکام خلاف شریعت دے دیے ہو. تو اگر توجہ, اگر ایک عمل بھی کسی نبی کا مشکوک ہو تو پورا دین اور پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ جو ادھر سے آئے اس پر عصمت کی مہر لگی ہوئی ہو. میں نے بہت بچ کے بات کی ہے. یہ ضروری ہے کہ جو ادھر سے آئے اس پر عصمت کی مہر لگی ہوئی ہو. تمہارے بنائے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اب آدم معصوم, دین دینا ہے نا آدم کو شریعت پہنچانی ہے, اپنے زمانے کی فطری شریعت. معصوم, اگر نعوذ باللہ آدم سے کوئی خطا ہو جائے تو آدم کی امت کو زندگی بھر یہ پریشانی رہے گی کہ خدا معلوم یہ جو دے رہے ہیں وہ خطا ہے یا ثواب ہے نا. نوح کوئی عمل مشکوک نہیں ہو سکتا, معصوم, توجہ رکھنا. ابراہیم کوئی عمل مشکوک نہیں ہو سکتا, دین دینے آئے ہیں. ابراہیم معصوم, جتنے نبی سب معصوم. اب میں ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں. فرض کرو, دیکھو علم کلام کے بڑے دقیق مسائل ہیں لیکن بہت ہی آسان کروں گا. فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آدم سے غلطی ہو جائے, فرض کرو نعوذ باللہ کوئی غلطی نہیں ہوئی آدم سے, کوئی غلطی نہیں ہوئی, اور جو ہوا ہے میں وہ ابھی واضح کروں گا. اگرچہ آج کے جھنڈے پہ بات نہیں تھی یہ بات, اگرچہ یہ بات آج کے جھنڈے پہ نہیں تھی, جو ہوا ہے وہ ابھی واضح کروں گا ابھی. لیکن ایک بات سنتے جاؤ, آدم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. فرض کر لو نعوذ باللہ کہ اگر آدم سے غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. نوح آئیں گے, اس غلطی کو درست کر دیں گے. بات تو واضح ہو گئی نا. نوح آئیں گے, نوح علیہ السلام کہہ دیں گے بھائی وہ بات ذرا ٹھیک نہیں تھی. اچھا, اور اگر نوح سے غلطی ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے, ابراہیم آ کے اس کو ٹھیک کر دیں گے. اور اگر ابراہیم سے غلطی ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں, موسیٰ آ کے ٹھیک کر دیں گے. اور اگر موسیٰ سے نعوذ باللہ غلطی ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے, عیسیٰ ٹھیک کر دیں گے. اگر عیسیٰ سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, محمد آنے والے ہیں. اور اگر محمد سے غلطی ہو جائے تو نبوت تو ختم ہو رہی ہے, ٹھیک کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ سے نعوذ باللہ غلطی ہو جائے تو اب ٹھیک کرنے والا کوئی آنے والا نہیں ہے. تو جتنی ضرورت پچھلے انبیاء کو ہے عصمت کی, اس سے زیادہ ضرورت محمد کو ہے عصمت کی. اور بھائی بات تو آج ہو گئی نا. آدم کو جتنی ضرورت تھی عصمت کی, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, داؤد, دانیال, جتنے گزرے, جتنی ان کو ضرورت تھی عصمت کی, اس سے بہت زیادہ ضرورت ہے محمد رسول اللہ کو. اس لیے کہ اگر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بعد میں کوئی ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے گا, نبوت ختم ہو رہی ہے نا. تو جتنی ضرورت سارے انبیاء کو ہے 1,23,999, اس سے کہیں زیادہ ضرورت محمد کو ہے. تو اب ان نبیوں کے کردار میں ترک اولا تو ہوگا. میں توجہ رہے, اب یہ ترک اولا کی اصطلاح نہیں ہے, اسے میں واضح کروں گا. محمد کے کردار میں ترک اولا بھی نہیں ہوگا. یہاں مجھے لانا تھا, یہاں مجھے لانا تھا. آدم کا یہاں ترک اولا مل جائے گا,
اب یہ سوچ رہے ہوں گے نا، بزرگ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ ترک اولا کیا ہوتا ہے. بھائی یہ ہے علم کلام کی ایک عجیب و غریب اصطلاح. اولا کے معنی ہے سب سے بہتر. اولا، ارے بھائی اولا آپ سے بہتر کون جانے گا؟ اولا بالتصرف، اسی کو عربی میں مولا کہتے ہیں، ہے نا. تو اولا 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 کے معنی، اولا کے معنی سب سے بہتر. ترک اولا کے معنی دو بہتروں میں سے سب سے بہتر کو چھوڑ دیا، جو کم بہتر تھا اسے لے لیا. ترک اولا کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اور اگر یہ محنت، اگر یہ منزل آسانی سے سر ہو گئی تو پھر محنتیں آگے بڑھے گی اور کسی مرحلے تک اپنے سننے والوں کو لے کے جاؤں گا. ترک اولا، بہتر کو چھوڑ دینا اور جو کم بہتر ہے اسے لے لینا. آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، غلطی نہیں، لغزش نہیں، گناہ نہیں. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. اس لیے کہ کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اور میرا بیدار اور محترم مجمع، میں ایک آیت پیش کروں گا آپ کے مجمع کے سامنے اور اس آیت پہ فیصلہ چھوڑ دوں گا. توجہ رکھنا. کہتے ہیں نا کہ وہ پھل کھانے کو منع کیا تھا. اچھا منع بھی کیا تھا؟ لا تقربا. سننا، دیکھو آدم پر مسلمان مفسرین کا اعتراض ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور میں آدم کی طرف سے وکیل صفائی بن کے پیش ہو رہا ہوں. سچ بات تو یہ ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ 1500 سال کی علمی تاریخ میں دوسروں کا کردار یہ رہا کہ نبیوں میں غلطیاں ڈھونڈتے رہے، اور ہمارا کردار یہ رہا کہ ہم وکیل صفائی بن کے پیش ہوتے رہے. ہوا یہی ہے. پوری ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں. اچھا سننا، اب میں وکیل صفائی ہوں نا، تو پہلے الزام تو سن لو. الزام لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. دیکھو آدم، لا تقربا، الف لگا ہوا ہے، لا تقرب نہیں ہے، لا تقربا. لا تقربا کے معنی تم دونوں. اچھا دو ہی تو ہیں، آدم اور حوا. لا تقربا، خبردار تم دونوں اس شجرے کے قریب نہیں جاؤ گے. لا تقربا هذه الشجرة. اور اگر چلے گئے فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے. یہ حکم کس کو ہے؟ دیکھیے میرے دوست بولے، نوجوان دوست، کہ حضرت آدم کو. بھائی نہیں، دونوں کو ہے. لا تقربا، اے آدم اور اے حوا، خبردار تم دونوں درخت کے قریب نہ جانا. دونوں، جتنی ممانعت آدم کو ہے اتنی ہی ممانعت حوا کو بھی ہے. اور کہتا ہے کہ اگر چلے گئے فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے، ہے نا. اچھا آدم نے بھی پھل کھایا، حوا نے بھی پھل کھایا، کھا لیا نا. جب کھا لیا تو اب قرآن کی رپورٹنگ سنو. بھائی بہت توجہ رکھنا. کس کو منع کیا ہے؟ آدم کو اور حوا کو، دو کو منع کیا ہے نا، اور دونوں نے پھل کھا لیا. اب سننا، بے کمال کی بات سننا. فعصا آدم ربہ فغوا. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو یہ حوا تو بچ گئی نا صاف. یہی تو لانا تھا. دکھا دو پورے قرآن میں کہا کہ حوا نے بھی نافرمانی کی. دکھا دو قرآن میں کہ کہیں قرآن نے کہا کہ حوا نے بھی نافرمانی کی. تو حکم تھا دونوں کو، حکم تھا دونوں کو. کھایا دونوں نے، نافرمانی دونوں سے ہوئی. الزام لگا آدم پر، حوا صاف بچ گئی. اس کا مطلب یہ کہ بھائی یہ عمل خلاف شان نبوت تھا، خلاف انسانیت نہیں تھا. پہنچ گئی نا بات؟ اب تو پہنچے نا. اچھا اب یہ بھی سن لو، خلاف شان نبوت اور خلاف انسانیت، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ گناہ خلاف انسانیت ہے، ترک اولا خلاف شان نبوت ہے. بات واضح ہو گئی؟ اچھا تو اب الزام لگا فقط آدم پر. توجہ رہے کہ تم نبی ہو لیکن تم نے نبوت کا پاس نہیں کیا، نبوت کا خیال نہیں رکھا. تم نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی بہت توجہ ہے. اور اگر کھا لیا تو ظالم بن جاؤ گے. تو اب قرآن کی اصطلاح میں آدم ظالم ہے. پورا مجمع سوچ رہا ہے، ایک آواز تو آئی کہ بے شک، لیکن پورا مجمع سوچ رہا ہے بھائی اب میں کیا کروں. میری مجبوری ہے نا کہ پروردگار نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. دیکھو درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. گئے تو درخت کے پاس، تو اب جھجکنے کی کیا بات ہے؟ کہو کہ ظالم ہے. اچھا اردو والا ظالم اور ہے. یہ جو سارا کنفیوژن ہے نا، یہ سارا کنفیوژن اس لیے پیدا ہوا کہ آپ کے ذہن میں اردو والا ظالم ہے. اردو والا ظالم صفات، بے درد، خونی، قاتل ہے نا. اور عربی والا ظالم
جو چیز کو اپنے پراپر مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دے. کل ہی میں نے ظلم کی تعلیم بیان کی تھی نا. تو قرآن کی اصطلاح میں ظالم وہ قاتل خونی نہیں ہے. ظالم جو چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کے دوسرے مقام پہ رکھ دے, ہے نا, جو خلاف مصلحت کام کرے اسے کہتے ہیں ظالم. تو کہا لا تقرب هذه الشجرہ, بھائی سنتے جانا, فتکون من الظالمین, خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ آدم ظالم ہو جاؤ گے. چلے تو گئے اور ظالم تو ہو گئے. وہ ظالم نہیں, ہمارا والا نہیں. پھر ایک بتا ذہن رکھنا, ہمارا والا ظالم نہیں, قرآن والا ظالم ہے نا. ظالم ہو گئے نا. اچھا نہیں کہوں کہ ظالم ہو گئے, نبی ہے, خود آدم نے کہا, جاؤ دیکھو قرآن میں, ربنا ظلمنا انفسنا. قرآن میں یہ جملہ آدم کا ہے یا نہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مالک ہم سے ظلم ہو گیا. آدم تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم سے ظلم ہو گیا. تو آدم قرآن کی اصطلاح میں ظالم. بھائی رکے رہنا, بہت توجہ رہے, یہ کیا کچھ کہوں گا اور کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. بھائی تم اپنے ظالم کو سمجھنا, قرآن کی اصطلاح کا ظالم ہے. تو آدم نے خود اعتراف کیا کہ میں ظالم ہوں. اور اب دوسرا نبی جس نے اعتراف کیا, سنو بھائی کیا عجیب و غریب بات ہے. یونس علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے آواز دی, لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس, دیکھو میں اگر یہ جملہ کہوں نا میری زبان جل جائے, لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے, یونس کا خالق کہہ رہا ہے, یونس کا خالق بول رہا ہے, یونس کا رب بول رہا ہے, لولا انہ کان من المسبحین. اگر یہ یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تسبیح نہ پڑھتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے. توجہ رکھنا. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. قرآن ہے. اچھا واقعہ تو یاد ہے نا, یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر دریائے فرات کے کنارے گئے, جس لگائی دریا میں, مچھلی نے منہ کھولا, یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے. سب کو معلوم ہے. اور اب پروردگار کا جلال دیکھو, کہتا ہے کہ یونس گئے مچھلی کے پیٹ میں, اور مچھلی کے پیٹ میں جا کے ہماری تصویر پڑھ رہے تھے. ہماری تصویر اگر نہ پڑھتے نا, وہ تو قادر مطلق ہے. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تصویر نہ پڑھتے تو قیامت تک ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے. کب تک؟ قیامت تک. قرآن ہے, خدا کا کلام ہے, خدا کا کلام. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تصویر نہ کرتا تو ہم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھتے. یعنی قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی, قیامت تک یونس بھی زندہ رہتے. تو جو مچھلی کو زندہ رہ سکتا ہے, کیا وہ مہدی کو زندہ نہیں رہ سکتا؟ عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے. اور اسی مرحلہ فکر سے آگے سچ بات یہ ہے کہ جب تک صاحب الامر کا اعتراف نہیں کرے گا چھوڑوں گا نہیں. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. یونس نے بڑی ذہانت کی, مچھلی کے پیٹ میں جا کے ہماری تصویر پڑھنے لگا, ہم نے بھی معاف کر دیا. وہی ترک اولا. اچھا ترک اولا کے معنی تو معلوم ہو گئے نا, خلاف شان نبوت, خلاف انسانیت نہیں, گناہ نہیں. اچھا تو یعنی کچھ ہوا ہی نہیں, جو بہتر تھا اسے چھوڑ دیا, جو کمتر تھا اسے کر دیا, اتنی سی بات ہے نا. اچھا تو پھر قرآن نے اتنی اہمیت دی یونس کے واقعے کو, آدم کے واقعے کو. تو بھائی بات کل اتنی ہے, بھائی سننا, یہ ترک اولا واضح ہو جائے نا تو میں آسانی کے ساتھ نکل جاؤں. یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے سفید کرتے پہنے ہوئے اور میں کالی شیروانی پہنے ہوئے بیٹھا ہوں, ہے نا. اچھا میری کالی شیروانی پر روشنائی کی پوری دوات لا کے اڑیل دو, پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر گئی, ہے نا. اور سفید کرتے پر ذرا سا قلم چھڑک دو, دور سے نظر آئے گا. تو بھائی ہمارے نفس اتنے کثیف ہیں کہ گناہ بھی نظر نہیں آتا, اور ان کے نفس اتنے پاک ہے کہ چھوٹی بات بھی نظر آنے لگتی ہے. سمجھنا اس بات کو,
اس بات کو سمجھنا تو یونس نے ذہانت برتی اور مچھلی کے پیٹ میں جا کے تصویر پڑی. اچھا مچھلی کے پیٹ میں جو تصویر پڑی ہے نا یونس نے, آج بھی جب انسان پھنس جاتا ہے کسی کام میں تو اس آیت کا ورد کرتا ہے, آیت کریمہ کا ورد. یاد ہے آیت کریمہ؟ سب کو یاد ہوگی, سب کو یاد ہوگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آدم نے کہا میں ظالم, توجہ, یونس نے کہا میں ظالم. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ. میں کیوں کہوں؟ قرآن میں ہے کہ آدم نے کہا میں ظالم, یونس نے کہا میں ظالم. تو قرآن کی اصطلاح میں ان خود نبیوں نے اعتراف کیا ہے نا. بھائی شرافت انسانیت یہی ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی خطا ہو جائے اعتراف کر لے. لیپا پوتی کام کو اور خراب کر دیتی ہے. اب آدم کہہ رہے ہیں, اب دیکھو 48 گھنٹے پہلے جو میں نے آیت پڑھی تھی, اب اس آیت کو اس وقت ریلیٹ کر رہا ہوں اور اب ہدیہ کر رہا ہوں. اور اب جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ یہ آیت بھی لے جائیں اور یہ جملہ بھی لے جائیں. آدم نے کہا میں ظالم, یونس نے کہا میں ظالم. توجہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو آدم قرآن کی اصطلاح میں ظالم, یونس قرآن کی اصطلاح میں ظالم, جبکہ آدم بھی معصوم یونس بھی معصوم. طے ہو گئی بات. ہم نے اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. عجیب. بھائی اب سننا, اب آیت کا ترجمہ سننا. بھائی لطف آیت اسی وقت ہے, لطف آیت اسی وقت ہے. بھائی عجیب مرحلہ ہے. اذ ابتلى ابراہیم ربہ, ابراہیم کے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا. پیش کر چکا ہوں آیت کو. فاتمہن, ابراہیم امتحان میں 100% کامیاب ہوا. جب کامیاب ہو گیا ابراہیم, رب بولا انی جاعلک للناس اماما, جاؤ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا. قال ومن ذریتی, کا پروردگار یہ امامت میری اولاد کو بھی جائے گی. قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم کان کھول کے سن لو, میری امامت ظالموں کو نہیں ملے گی, میری امامت ظالموں کو نہیں ملے گی. آدم ظالم ہے, یونس ظالم ہے, تو جو امامت معصوم انبیاء کو نہ ملے وہ عرب کے احمقوں کو کہاں سے مل جائے گی؟ اب پہنچ گئی میرے محترم سننے والوں تک. تو اب نبیوں سے ترک اولا تو ہو سکتا ہے, میرے محمد سے ترک اولا نہیں ہو سکتا. بات طے ہو گئی نا. آدم سے ترک اولا ہو جائے, آ رہا ہے نبی سے درست کر دے گا. نوح سے ترک اولا ہو جائے, نعوذ باللہ, تو اب نوح کے بعد کا جو نبی آئے گا وہ اسے درست کر دے گا. لیکن محمد کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا. تو محمد رسول اللہ کے کردار میں ترک اولا بھی نہیں ہے نا. یعنی محمد جو کر دے وہی اولا ہے. اگر سوئے جب اولا ہے, اگر سلا دے جب اولا ہے, اگر بیٹھے جب اولا ہے, اگر بٹھا دے جب اولا ہے, اگر اٹھے جب اولا ہے, اگر اٹھا دے جب اولا ہے. اب محمد رسول اللہ کے کردار میں ترک اولا نہیں ہوگا. بھائی سننا, محمد رسول اللہ کے کردار میں اولا ہوگا, ترک اولا نہیں ہوگا. یہی فرق ہے سارے انبیاء میں اور میرے محمد میں کہ نبیوں سے ترک اولا ہو, میرے محمد سے اولا ہو. طے ہو گئی بات. بھائی سننا, کیا دوسرے درجے کا کوئی کام میرا نبی کر سکتا ہے؟ وہی تو ترک اولا ہے. بھیا یہی تو کر رہا ہوں کہ ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ دوسرے درجے کا کام. پہلے درجے کے کام کو چھوڑ کر دوسرے درجے کا کام کرے, یہ ہے ترک اولا. تو میرے محمد کے کردار میں کوئی ترک اولا نہیں ہے اور کوئی دوسرے درجے کا کام نہیں ہے. طے ہو گئی نا بات. لیکن اب سنو, ایک دن میرا محمد ممبر پہ بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا تھا. اچھا, اب میرے محمد کے خطبے میں کیا ہوگا؟ حلال, حرام, واجب, مستحب, مکروہ, مندوب, دین, شریعت, یہی تو ہوگا نا. بھائی میرا نبی جب خطبے میں کچھ کہے گا, میرا نبی جب خطبے میں کچھ کہے گا تو دین ہی تو دے گا نا, یا دین دے گا یا شریعت دے گا. تو میرا نبی ممبر سے بیٹھا ہوا دین دے رہا ہے, شریعت دے رہا ہے. بڑا نازک مرحلہ ہے. دیکھو بہت نازک مرحلہ ہے. وہ ساری تنظیم ذہن میں رہے کہ میرا محمد ترک اولا نہیں کر سکتا, میرا محمد جو کرے گا وہ اولا ہوگا. تو نبی بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا ہے,
حلال حرام، قرآن کی آیت، اس کی تفسیر، شریعت، دین کے مسائل بیان کر رہا ہے۔ اتنے میں راویوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے حسین داخل ہوا۔ بھائی آ گئی نہ بات اس مرحلے تک بات آ گئی جہاں میں لانا چاہ رہا تھا۔ اچھا حسین ابن علی بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 4-5 سال کا بچہ داخل ہوا حسین۔ اچھا اب مجمع بھرا ہوا ہے، بچہ آنا چاہتا ہے نانا کے پاس، ہے نا؟ پھلانتا ہوا جب چلا تو کسی سے ٹھوکر لگی، بچہ وہیں گر گیا۔ ادھر بچہ گرا، توجہ، ادھر بچہ گرا۔ بھائی سب نے لکھا اس واقعے کو، میں اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو تاریخ کا واقعہ ہے۔ ادھر بچہ گرا، ادھر میرے نبی نے خطبہ روکا، اتر کے گئے، حسین کو گود میں لیا، پھر منبر پہ آ گئے۔ رکے رہنا۔ حسین نے ٹھوکر کھائی، حسین گرے، نبی نے یہاں خطبہ روکا۔ بہت توجہ رکھیے گا، خطبہ روکنے کے بعد منبر سے اتر کے گئے، حسین کو گود میں لیا، پھر منبر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ یہی نا بھائی، اگر بچہ گرا تھا تو آپ اپنا خطبہ جاری رکھتے، کسی صحابی سے کہہ دے کہ اٹھا لو۔ کہہ دیتے کہ اٹھا لو۔ بھائی کوئی اس قابل ہوتا تو جو حسین کو اٹھا سکے۔ بہت نازک مرحلے تک لے آیا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو، بہت نازک مرحلے تک لے آیا ہوں۔ کہہ دیتے کہ اٹھا لو، نہیں کہا، خطبہ روک کے گئے۔ بھائی تو خطبے میں کیا کہہ رہے تھے؟ شریعت بیان ہو رہی تھی نا، ختم ہو گئی بات۔ خطبے میں شریعت بیان کر رہے تھے نا، یا رسول اللہ شریعت بیان کرتے رہیے، نوالوں کتنے نواسے جو آتے ہیں جاتے۔ کہا کہ نہیں، شریعت بیان کر رہا ہوں منبر سے۔ اگر یہ شریعت سے بلند نہ ہوتا، بتا دیا اگر حکم شریعت، بھائی توجہ مبذول ہے، اگر حکم شریعت اس سے بلند ہوتا تو میں حکم شریعت کو جاری رکھتا، اسے گرنے دیتا۔ لیکن یاد رکھو، یہ رسول کا عملی پیغام ہے، یاد رکھو کہ ہر حکم شریعت اہم ہے، مگر امامت کے بعد، امامت سے پہلے نہ رکھنا کسی حکم کو، امامت کے بعد۔ ہر حکم شریعت، سبحان اللہ مسائل ہیں۔ بھائی سننا، بہت توجہ رکھنا۔ گود میں لے کے بچے کو آ گئے منبر کے اوپر، اور وہ جو کہہ رہے تھے اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگے ھذا حسین فاعرفوہ وانصروہ۔ تین ہی لفظ ہے، ھذا حسین فاعرفوہ وانصروہ، یہ حسین ہے۔ بھائی سننا، میں مسائل تک تو ابھی پہنچا بھی نہیں، یہ تو میں درمیان میں ہوں، لیکن یہ تو نام کا کرشمہ ہے نا کہ نام آیا اور آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ تو اب سننا، ھذا حسین، یہ جو میری گود میں ہے نا، یہ حسین ہے۔ فاعرفوہ، اس کی معرفت حاصل کرو، وانصروہ، اس کی مدد کرنا۔ دیکھو اب مجھے خدا لگتی ایک بات بتا دو، یہ جو تمہاری مجلس ہے اس کے اجزاء کیا ہیں؟ کل 3 ہیں، خطبہ، فضائل، مسائل، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب رسول کے یہ 3 لفظ دیکھ لو، ھذا حسین خطبہ، فاعرفوہ فضائل، وانصروہ مسائل۔ بہت سامنے کی بات ہے، بہت سامنے کی بات ہے۔ تو حسین کی معرفت کرا دی، جانا آگے ہے، اور جا رہا ہوں اسی مرحلے سے میں آگے۔ حسین کی معرفت کرا دی۔ بھائی دیکھو مذاق نہیں ہے، میں اپنے نواسے کو گود میں لے کے بیٹھا رہا ہوں، آپ کو اعتراض ہے؟ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ زندگی بھر بیٹھا رہا ہوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن اگر میں اپنے نواسے کو لے کر ممبر کے اوپر آ جاؤں تو یہ سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا۔ تو بھائی آپ کا یہ نجی مسئلہ ہے، جب میں جائیں ممبر پر نہ رہیں،
لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ رسول سے کہے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ رسول سے کہے یا رسول اللہ آپ کا نواسا ہے گھر میں جا کے کھلائے, ممبر ہے رسالت کی جگہ اسے اتار دے. تو سارے بیٹھے ہوئے جان رہے تھے کہ حسین جزو رسالت ہے. ممکن نہیں ہے کہ کردار رسول میں کہیں ترک اولا ہو جائے, اور وہ جس کی ذات میں ترک اولا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسے کہہ رہے ہو کہ ہم جس سورہ نور میں آواز دی 24واں سورہ قرآن مجید کا, لا تجعلوا, میں کس تیور کی آیت ہے, لا تجعلوا دعاء رسول کا دعائے بعضکم بعضا. دیکھو ڈانٹ کے کہا ہے بھائی میں مروت برت جاؤں گا لیکن تمہارا خالق تو مروت برتے گا, ہے نا. لا تجعلوا دعاء رسول کا دعائے بعضکم بعضا. دیکھو محمد کو, میرے رسول کو, محمد نہیں میرے رسول کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے, اگر تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے. توجہ رکھنا, اگر محمد تم جیسا ہوتا کہتے تھے پکار لو نعوذ باللہ یا محمد یا محمد. اچھا چلو رشتے سے پکار لو, بھائی چچا خالو کچھ پکار لو, لیکن نہیں لا تجعلوا دعاء رسول کا دعائے بعضکم بعضا. تم جیسا نہیں ہے اسے رسول کہہ کے پکارو. اور جب آیت آئی ہے نا تو اس سے پہلے لوگ رشتوں سے پکارتے تھے. اچھا اب یہ دنیا میں طریقہ ہے, آج بھی ہے کل بھی تھا, کہ اہمیت بڑھانے کے لیے بڑے سے رشتہ جوڑ لو. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ خونی رشتوں پر تو مہریں ہوتی ہیں نا, خونی رشتے تو صدیوں سے چلتے ہیں, تو اب جس طریقے سے بھی ہو جوڑ لو. اہمیت بنانے کے لیے جس طریقے سے بھی ہو رشتہ جوڑ لو. تو اب لوگوں نے جوڑے ہوئے تھے رشتے اور رسول کو رشتے سے پکار رہے تھے, اور جن کا کوئی رشتہ بدقسمتی سے نہ جوڑ سکا وہ یا محمد کہہ کے پکار رہے تھے, ہے نا. ڈانٹ کے کہا سورہ نور میں خبردار ہمارا رسول ہے, ہمارا رسول ہے, سارے رشتے ختم, ہٹاؤ رشتوں کو, بس ہمارا رسول ہے. اور اب یا رسول اللہ کہہ کے پکارو گے, کوئی یا محمد نہیں کہے گا, کوئی بھائی نہیں کہے گا, کوئی ماموں خالو چچا کچھ نہیں کہے گا. بھائی ہوں گے نا رسول اللہ, رشتے تو ہوں گے نا. بھائی خاندان سے تھے, اچھا پھر خاندانی رشتے بھی تھے, غیر خاندانی رشتے بھی تھے, کتنے رشتے تھے پیغمبر کے. اچھا پوری زندگی میں 28 ازواج مطہرات آئی, ان کے رشتے جوڑ لو. پوری زندگی میں ایک وقت میں نہیں, لسٹ ملی ہے. اچھا تو اب اتنے رشتے تھے پیغمبر اکرم کے اور سب رشتوں سے پکار رہے تھے, اہمیت بتانی تھی, ڈانٹ دیا قرآن نے. خبردار خبردار, کوئی رسول کو رشتے سے نہیں پکارے گا, یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا. حد تو یہ ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کو جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مطلب کے بھائی. اور یہ عبداللہ ابن مطلب کون ہے؟ رسول کے باپ. تو عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا ہے نا, تو کیا بھتیجا کہہ کے نہ پکارے؟ پکارتے تھے بھتیجا کہہ کے. آیت آ گئی, مجبور ہو گئے یا رسول اللہ کہنے پر. یہ ہے رسول, سگا چچا, سگا چچا. اب وہ بھتیجا نہیں کہہ سکتا, اب کہے گا یا رسول اللہ. اچھا انہی عباس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, بھائی چچا داد بھائی ہوئے نا, کہتے تھے یا ابن عم, اے میرے چچا کے بیٹے. بھائی کے معلوم ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے, ابن العم کہتے تھے. آیت آ گئی, اب مجبور ہو گیا یا رسول اللہ کہنے پر. تو جتنے تھے, بس میری تقریر آخری مرحلوں سے اب قریب ہو جائے گی, جتنے تھے رشتوں والے ان کے منہ بند کر دیا اللہ نے, اور کہا آج سے رشتوں سے نہیں پکارو گے, رشتوں سے نہیں پکارو گے, عہدے سے پکارو گے یا رسول اللہ. شہزادی فاطمہ زہرا جب رسول ان کے گھر میں آتے تھے تو کہتی تھی السلام علیک یا ابتا, بابا, ابھی سننا, بابا آپ پر میرا سلام ہو. جب یہ آیت آ گئی, میں توجہ رکھنا, جب یہ آیت آ گئی اور پہلی مرتبہ رسول گھر میں آئے تو شہزادی نے اب السلام علیک یا ابتا نہیں کہا کہ بابا آپ پر میرا سلام ہو, کہنے لگی السلام علیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. کہاں ہے یہ, کیا کہا یا رسول اللہ کا. یعنی رسول حیران ہو گئے, بیٹی یہ تم نے کیا کہا یا رسول اللہ کا. کبھی کیوں کہا آیت آ گئی ہے. کہا آیت امت کے لیے, میں امت کا رسول ہوں, تیرا باپ ہوں, امت کا رسول ہوں,
تیرا باپ ہوں فاطمہ مجھے باپ کہہ کر سلام کر. فإنها أحيا للقلب وأرضى للرب. اس لیے کہ فاطمہ مجھے بھی یہی پسند ہے اور میرے اللہ کو بھی یہی پسند ہے کہ تو باپ کہہ کے پکارے. محمد رسول اللہ کون؟ فاطمہ کا باپ. بھائی میری تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے اور میں پہنچ گیا ہوں قریب, لیکن اب زبان پہ جملہ آ گیا تو مجھے کیسے روک لوں؟ کون ہے محمد رسول اللہ؟ فاطمہ کا باپ. بھائی اس میں کوئی غلو ہے؟ فاطمہ کے باپ نہیں. کیوں نہیں؟ حدیث قصہ میں پروردگار نے تعارف کے لیے کچھ اور کہا ہوتا. بھائی اب کچھ بات واضح ہوئی. حدیث قصہ میں اللہ نے کوئی اور عنوان کیوں نہ لیا؟ تم فاطمہ تو بابوہا. ہم فاطمہ تو بابوہا. کون ہے چادر میں؟ فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے. رسول ہے, اس کی بیٹی ہے نہیں. بھائی کمال کی بات ہے, رسول ہے, اس کی بیٹی ہے نہیں, فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے. رکنا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. چادر میں فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. چادر میں کون ہے؟ فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے. محمد پہچانے گئے نہیں. اب جملہ سنو تاکہ بات مکمل ہو جائے. دین پہچانا گیا محمد کے ذریعے, شریعت پہچانی گئی محمد کے ذریعے, کتاب پہچانی گئی محمد کے ذریعے, حلال پہچانا گیا محمد کے ذریعے, حرام پہچانا گیا محمد کے ذریعے, اللہ پہچانا گیا محمد کے ذریعے, محمد پہچانا گیا فاطمہ زہرا کے ذریعے. تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے ہیں. یہی تو تھا نا. اب میں کیا کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں؟ اب چلو مجھے لفظیں تو بدلنے دو. رسول ہے, رسول کی بیٹی ہے, رسول کا داماد ہے, رسول کے نواسے ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو تو سکتا تھا. علی ہے, علی کی زوجہ ہے, علی کے بیٹے ہیں, علی کے خسر ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا, ہے نا. حسنین ہیں, حسنین کی ماں ہے, حسنین کے باپ ہیں, حسنین کے نانا ہیں. بھائی کتنے طریقوں سے تعارف ہو سکتا تھا. میں نے تو کئی طریقے آپ کے سامنے پیش کر دیے نا, لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا. اللہ نے تو سیدھی بات کی کہ فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. لیکن دل کہتا ہے کہ بھائی رسول ہے ہیڈ آف دی فیملی, رسول ہے خاندان کا سربراہ. تو اب کہنا تو یہ چاہیے تھا. اب میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں, نعوذ باللہ. مشورے دوسروں نے دیے ہیں اللہ کو اور آیتیں اتری ہیں. میری کیا مجال کہ میں مشورہ دوں؟ میں تو سمجھانے کے لیے جملہ کر رہا ہوں. بھائی ہونا تو یہ چاہتا کہ رسول ہے, رسول کی بیٹی ہے, رسول کا داماد ہے, رسول کے نواسے ہیں. رسول ہیڈ آف دی فیملی ہے نا, خاندان کے سربراہ ہیں. تو اگر رسول کے ذریعے سے تعارف ہو جاتا تو خرابی کیا تھی؟ خرابی جبھی تو نہیں کرایا. بھائی سننا, اگر اللہ کہتا بھائی طہارت کا اعلان ہے نا, حدیث قصہ میں طہارت کا اعلان ہے. اگر اللہ کہتا رسول ہے, رسول کی بیٹی ہے, رسول کا داماد ہے, تو خدا معلوم تاریخ کہاں سے بیٹیاں لے آتی, کہاں سے داماد لے آتی. تقریر تمام ہو گئی. بی بی ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں. لقب ہے, سب نے لکھا اس لقب کو, اور کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو شہزادی کے اس لقب کی وضاحت کروں گا. ام ابیہا, بی بی ام الفضائل, فضیلتوں کی ماں. بی بی ام المصائب, مصائب کی ماں.
بھائی سچ بات تو یہی ہے کہ کربلا میں اگر حسین پیاسے ہوئے شہزادی پیاسی ہوئی. دیکھو شہزادی کی قدر کو پہچانو. میں نے اس دن پہلی تاریخ کو نشتہ پاک میں یہ جملہ کہا تھا نا کہ جب حسین پیدا ہوا تھا اور رسول رونے لگے تھے تو بیوی نے پوچھا تھا کہ کیا نواسا پسند نہیں آیا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے. دو ہی جملے مسائل کی عرض کرنے ہیں, دو ہی جملے, لیکن یہ جملے سنتے جاؤ. خدا کی قسم مجلسوں کی قدر کرو, یہ مجلسوں کی قدر کرو. مجلس ہے, مکتب آل محمد کی دستگاہ ہیں, مجلسیں یونیورسٹیاں ہیں. اچھا یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ہر کلاس کا انسان الگ ہوتا ہے اور یہ مجلس وہ واحد دستگاہ ہے جہاں ہر کلاس کا انسان ایک جگہ ہے. مجلسوں کی قدر کرو. زمانہ جب بہت گھنگھور گھٹاؤں سے گھرا ہوا تھا اور مسائب عمدے آ رہے تھے اس وقت بھی ہم نے مجلسیں نہیں چھوڑی ہے نا. اور سید سجاد کو تو کمال ہی یہ تھا, کسی نے شادی میں بلایا, کہا فرزند رسول گھر میں شادی ہے. قدر کرو مجلسوں کی اور قدر کرو حسین پر رونے کی. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں, یہ آنسو بڑے مہنگے ہیں. سنو, کسی نے سید سجاد کو شادی میں بلایا, رونے لگے. کہا تو جانتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہم آل محمد کسی شادی میں نہیں جاتے. کہا فرزند رسول اگر آپ نے شرکت نہیں فرمائی تو میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گا. اب سجاد کا ماننے والا ہے نا, اسے بھی ناز ہے کہ مولا کو منا لوں گا, اسے بھی ناز ہے نا. کہا کہ مولا پھر شادی نہیں کروں گا. مسکرائے, کہا اچھا پھر میں آؤں گا, میں تیرے بیٹے کی شادی میں آؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ عقد نکاح سے پہلے میرے مولا کی مجلس کروا لے. عقد نکاح کے پہلے میرے بابا کی مجلس کروا دے. وعدہ کیا سید سجاد نے. اچھا ایک جملے کا اضافہ کر دوں. بھائی علی اصغر کا جھولا نکلنے والا ہے نا, 6 مہینے کا بچہ. کہا کہ علی اصغر کے مسائل بیان کروا. مذاق نہیں ہے بھائی. اکبر کا قاتل, اس کا سر آیا, کہا خدا مختار کو مبارک کرے ہے نا. قاسم کا قاتل, اس کا سر مختار نے بھیجوایا, کہا خدا مختار کو مبارک کرے. جتنے شہداء کربلا ہیں ان میں سے بیشتر کے قاتل پکڑے گئے اور ان کا سر کٹوا کر سید سجاد کی خدمت میں مختار نے ہدیۃً بھیجوایا, کہا خدا مختار کو مبارک کرے. اور جب ہرملا کا سر آیا, اصغر کو تیر مارنے والا, کہنے لگے خدا مختار پر رحمتیں نازل کرے, آج سے ہمارے محمد کے گھر میں خوشیاں آ گئی. بس دو جملے سنو. میرا مولا اکیلا ہوا. عباس گئے, اکبر گئے, قاسم گئے, اور محمد گئے. میرا مولا میدان میں آیا اور آواز دی حل من ناصر ینصرنا. بس دو جملے. تم نے گریا کیا, مجلس تمام ہو گئی. حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی میری مدد کو آنے والا؟ کون تھا جو مدد کے لیے آتا؟ ایک مرتبہ ام رباب کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. اجرکم اللہ. بس دو جملے سننا, 2 جملے. ام رباب کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. آئے ام رباب کے خیمے کے دروازے پر اور جناب ام کلثوم کھڑی تھی. پوچھا کہ بہن کیا ہوا؟ کہا بھائی کیا بتلاؤں, جیسے ہی تمہاری آواز میدان کربلا میں بلند ہوئی, حل من ناصر ینصرنا, بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. جھولا برآمد ہونے والا ہے. بس ایک جملہ سنو. لائے میدان میں, تیر ظلم سے سیراب ہوا. حسین لے کے پلٹے, ایک مرتبہ رباب کے سامنے آئے. رباب نے صورت دیکھی اور ایک ہی جملہ کا, اصغر مجھے نہیں معلوم تھا کہ تجھ سے بچے بھی سبق کیجیے گا. بات کر لو مادر کچھ اشاروں سے بتا دوں کیا کروں. آنکھ کی کھالی ہوئی اصل ایسی نہیں
تھوڑا آگے سے